الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يعمل سوءا يجز به سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم من يعمل سوءا يجز به جس شخص نے بھی گناہ کیا وہ اس کی جزا پائے گا۔ گناہ کہتے ہیں اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی کرنا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت سے روگردانی کرنا۔ گناہ کرنے سے انسان اللہ رب العزت کو ناراض کرتا ہے، نیکی کرنے سے انسان اللہ رب العزت کو راضی کر لیتا ہے۔ گناہ کرنے سے زندگی میں بے برکتی آتی ہے، نیکی کرنے سے زندگی میں برکت آتی ہے۔ گناہ کرنے سے انسان کی زندگی میں پریشانی آتی ہے اور نیکی کرنے سے انسان کی زندگی میں سکون آتا ہے۔ گناہ کرنے سے انسان کو ناکامی ہوتی ہے اور نیکی کرنے سے انسان کو کامیابی ہوتی ہے۔ گناہ کرنے سے انسان جہنم کا مستحق بنتا ہے، نیکی کرنے سے انسان جنت کا مستحق بنتا ہے۔ جس طرح درخت کو اپنے پھل وزنی معلوم نہیں ہوتے، اسی طرح انسان کو بھی اپنے گناہ برے معلوم نہیں ہوتے۔ عام طور پر دیکھا گیا کہ شیطان گناہوں کو اس طرح مزین کر کے پیش کرتا ہے کہ کرنے والا گناہ بھی کر رہا ہوتا ہے اور اس کو برا بھی نہیں سمجھ رہا ہوتا، یا اگر برا سمجھتا بھی ہے تو دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ معاف ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، کہ ہم نے ان کے ساتھی ان پر ایسے مسلط کر دیے کہ وہ ان کے سامنے ان کے گناہوں کو مزین کر کے پیش کرتے تھے۔ دوسرے کا چھوٹا سا گناہ انسان کو بہت بڑا نظر آتا ہے اور اپنے بڑے بڑے گناہ انسان کو معمولی نظر آتے ہیں۔ گناہ کی مثال کینسر کے زخم کے مانند ہے۔ اگر جسم میں کسی جگہ کینسر ہو تو اس کا ایک علاج کہ اس کو آپریٹ کر دیتے ہیں، اس جگہ کو ہی کاٹ دیتے ہیں۔ اسی طرح گناہ کا بھی ایک ہی علاج کہ گناہ کو ختم ہی کر دیں۔ اگر آپ کینسر کو آپریشن کے ذریعے نہیں نکلوائیں گے تو یہ کینسر بڑھے گا اور جسمانی موت کا سبب بن جائے گا۔ اسی طرح انسان اگر گناہ کو نہیں چھوڑے گا تو گناہ کی عادت بڑھے گی اور انسان روحانی موت مر جائے گا۔ ابتدا میں گناہ کی مثال کچے دھاگے کی طرح ہوتی ہے۔ کچے دھاگے کو بچہ بھی توڑ دیتا ہے، لیکن اگر زیادہ وقت مل جائے تو پھر گناہ کی مثال بحری جہاز کے لنگر کی طرح ہوتی ہے، اینکر آف دی شپ۔ جس طرح بحری جہاز کا لنگر ڈال دینا تو وہ اسے ہلنے نہیں دیتا، اسی طرح کئی گناہ
اتنے انسان کے اندر جڑ پکڑ جاتے ہیں کہ وہ بندے کو ہلنے ہی نہیں دیتے. چھوڑنا بھی چاہے تو چھوڑنا مشکل. اس لیے جتنا بھی جلدی ہو سکے گناہوں کو چھوڑنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں کوئی نہ کوئی تاثیر رکھی ہے. اگر آپ دیکھیں تو آگ گرم ہوتی ہے، اس کی تاثیر ہے کہ وہ گرم ہے. دنیا میں جہاں آگ پائی جائے گی وہ گرم ہوگی، اور برف کی تاثیر کہ وہ ٹھنڈی ہوتی ہے. جہاں بھی دنیا میں برف ہوگی وہ ٹھنڈی ہوگی. پانی کی تاثیر گیلا ہونا، جہاں بھی دنیا میں پانی ہوگا یہ گیلا ہوگا. اسی طرح گناہوں کی تاثیر پریشانی ہوتی ہے. دنیا میں جہاں بھی گناہ ہوگا اس کا نتیجہ پریشانی ہوگی. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو اور اسے پریشانی نہ اٹھانی پڑے. کوئی کتنا کامیابی سے گناہ کیوں نہ کر لے، اس کو سمجھانے والا کوئی نہیں، اس کو روکنے والا کوئی نہیں. اس کو گناہ کے تمام مواقع میسر ہیں. اپنی من پسند کا وہ گناہ کر رہا ہے، مگر اس گناہ کے کرنے سے اس کے دل کا سکون لٹ جائے گا. آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے امیر کبیرہ آدمی، تخت بھی ہے، خزانے بھی ہیں، ہر نعمت ان کے پاس ہے، جو چاہتے ہیں کھاتے ہیں، جو چاہتے ہیں پیتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں راتوں کو سوتے ہیں. مگر ان کے دلوں میں پریشانی ایسی ہوتی ہے کہ راتوں کو نیند نہیں آتی. ان کو نیند کی گولیاں کھا کے سونا پڑتا ہے. آخر یہ پریشانی کہاں سے آئی؟ ظاہر میں تو کوئی پریشانی نہیں ہے، اتنا پیسہ ہے کہ ہر کام ان کا ہو رہا ہے. تو معلوم ہوا کہ یہی گناہ ہیں جن کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ وہ دل کو پریشان کر دیتے. اس لیے آپ آج پوری دنیا میں سفر کر کے دیکھیں، آپ کو ہر بندہ پریشان نظر آئے گا الا ماشاء اللہ. جن ملکوں کو ہم امیر ملک کہتے ہیں، وہاں آپ جس سے بھی پوچھیں کہ آپ کا کیا حال ہے، آگے سے جواب ملے گا لائف از ویری ڈیفیکلٹ. وہ نامعقول ساری رات کلبوں میں گزارتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، مزے اڑاتے ہیں. اب کیوں کہہ رہے ہیں کہ لائف از ویری ڈیفیکلٹ؟ اس لیے کہ ان کاموں کے کرنے سے ان کے دلوں کا سکون ختم ہو چکا. جہاں بھی دنیا میں گناہ ہوگا آپ سمجھ لیں کہ وہاں پریشانی ہوگی. یوں سمجھیں کہ ہر گناہ کے ساتھ کچھ پریشانی بندھی ہوئی ہوتی ہے. بندہ اگر اس گناہ کا ارتکاب کرے تو وہ پریشانی اس کو لپٹ جاتی ہے. آپ ایک دنیا میں ایسا بندہ نہیں ڈھونڈ سکتے کہ جو گناہوں بھری زندگی گزارتا ہو اور پھر اس کو دلی بھی سکون نصیب ہو. دل کا سکون ختم. نرم گدوں کے اوپر ان کو نیند نہیں آتی. ایئر کنڈیشن کمروں میں نرم گدوں پر، واٹر بیڈ کے اوپر، رضائیوں کے اندر لیٹ کے نیند کی منتیں کرتے رہتے ہیں اور نیند نہیں آتی. گولیاں کھا کھا کے سوتے ہیں. وجہ کیا؟ کہ گناہوں کی وجہ سے دل کا سکون ہی لٹ جاتا ہے. جتنی سہولیات زندگی آج ہے نا، اتنی پہلے کبھی نہیں تھی. بلکہ جو عام بندے کو آج سہولتیں نصیب ہیں، یہ پہلے وقت کے بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں تھی. آپ بتائیں
کہ آج کے غریب بندے کے گھر میں بھی بجلی کا بلب لگا ہوتا ہے. پہلے وقت کے بادشاہوں کو نصیب نہیں تھی، ان کے یہاں بھی چراغ جلتے تھے. آج کے غریب آدمی کے گھر بجلی کا پنکھا لگا ہوتا ہے. پہلے وقت کے بادشاہوں کو بھی ہاتھ سے پنکھا جلا کرتے تھے. آج کا غریب آدمی بھی ٹھنڈا برف کا پانی پی رہا ہوتا ہے، ریفریجریٹر کا پانی. پہلے وقت کے بادشاہوں کو بھی گھڑے کے پانی نصیب ہوتے تھے. آج کا ایک عام آدمی بھی بسوں اور کاروں پہ سفر کر رہا ہوتا ہے، ویگنوں پہ سفر کر رہا ہے. 50 میل کا سفر کرنا 1 گھنٹے کی بات ہوتی ہے، اور پہلے وقت کے بادشاہوں کو بھی اونٹوں پہ سفر کرنے پڑتے. اگر ایک ملک سے دوسرے ملک جانا ہوتا مہینوں سفر میں لگ جاتے تھے. آج ایک فلائٹ پر آپ بیٹھیں 24 گھنٹے سے پہلے دنیا کے دوسرے کنارے تک پہنچ چکے ہوتے. تو جو سہولتیں آج نصیب ہیں یہ پہلے نہیں تھی، لیکن جتنی پریشانی آج ہے اتنی پریشانیاں دنیا میں پہلے نہیں تھی. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ آج منمانی بڑھ چکی، نافرمانی بڑھ چکی. نافرمانی کی وجہ سے زندگیوں سے برکتیں نکال دی گئی ہیں. پیسوں کی کمی نہیں ہوتی لوگوں کے پاس، مگر پریشانیاں ختم نہیں ہوتی. لنگوٹ باندھ کے روز نکلتے ہیں گھر سے، آج میں نے اپنی سب پرابلمز کو سارٹ آؤٹ کر دینا ہے. ایک پرابلم ختم نہیں ہوتی، دوسری اوپر سے، وہ ختم نہیں ہوتی، تیسری اوپر سے، وہ ختم نہیں ہوتی، چوتھی اوپر سے. یوں لگتا ہے کہ کوئی تسبیح ٹوٹی اور اس کے دانے ایک کے اوپر دوسرا نیچے گرتے چلے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو بھی مصیبتیں آتی ہیں تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. ارشاد فرمایا ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری کے اندر جو بھی فساد ہے وہ انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے. برکتیں اٹھ گئیں. ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ جنگل میں شکار کے لیے گیا، واپسی پہ بڑا تھکا ہوا تھا، دھوپ تھی، پیاسا تھا. ایک انار کے باغ کے قریب رکا اور باغ کے مالک کو کہا کہ مجھے کچھ پینے کو دو. وہ گیا اور ایک انار توڑ کے لایا اور اس نے انار کو جو نچوڑا تو پورا گلاس بھر گیا. جب بادشاہ نے پیا تو مزہ ہی آ گیا، اتنا اچھا ذائقہ اس کا. بڑا حیران ہوا کہ ایسا باغ اس کے پاس ہے تو میرے پاس ہونا چاہیے. پھر اس کو کہا کہ بھائی ایک گلاس اور پلا دو. وہ اللہ کا بندہ گیا، ایک انار لایا، جب نچوڑا تو تیسرا حصہ بھرا گلاس کا. دوسرا لایا، پھر نچوڑا تو اور تیسرا حصہ. تیسرا لایا اور نچوڑا تو تب گلاس مکمل ہوا، پھر دیا. خیر بادشاہ نے پی تو لیا، کہنے لگا یار جس درخت سے پہلے لائے تھے نا اسی سے لاتے، وہ تو ایک انار سے گلاس بھر گیا تھا. اس نے کہا بادشاہ سلامت میں لایا تو اسی درخت سے ہوں. اس نے کہا کہ پھر فرق کیا پڑ گیا؟ وہ باغ کا مالک کوئی نیک آدمی تھا، کہتے بادشاہ سلامت لگتا ہے کہ آپ کی نیت میں کوئی فرق پڑ گیا. آپ کی نیت میں کوئی فرق پڑ گیا جس نے میرے درخت کے اندر سے برکت کو ختم کر دیا. تو بادشاہ نے کہا کہ واقعی پہلی مرتبہ میری نیت صاف تھی، نیت میری بدل گئی تھی کہ یہ باغ اس سے میں لے لوں گا. نیت کے بدلتے ہی اللہ نے اس جگہ سے برکتوں کو واپس لے لیا.
ایک بندے کی نیت سے اگر یوں اثر پڑتا ہے تو جہاں اکثر ہی بدنیت ہوں، آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہو، ہر بندہ کسی نہ کسی طرح دوسرے کا مال لوٹنے کے لیے تیار، دھوکہ دینے کے لیے تیار۔ آپس میں مسلمان تجارت کرتے ہیں اور ان کو ایک دوسرے سے امن نہیں ہوتا۔ کوئی پیسے لے کے بیٹھ گیا، کسی نے کہا جی میں دینے ہیں، دے نہیں سکتا۔ آج آپ کسی کو باہر سامان بھیج کے تو دیکھیں حالت کیا ہوتی ہے۔ تو جب اس طرح بدنیتی والی زندگی ہو تو پھر سکون کہاں سے؟ اس لیے من یعمل سوءا یجز بہ، جو بھی گناہ کرے گا وہ اس گناہ کی سزا پائے گا۔ یہ پروردگار عالم کا ایک قانون ہے، یہ ایک رولنگ ہے اللہ تعالی کی، اور یہ پوری دنیا کے اندر افیکٹو ہے۔ قانون بنانے والا کمزور نہیں ہے، نہ کسی کا محتاج ہے، وہ اتنا طاقتور ہے کہ جو اس نے قانون بنا دیا وہ پوری دنیا کے اندر اپنے عمل میں مشغول ہے۔ تو فرمایا کہ جو گناہ کرے گا اس کی سزا پائے گا۔ ہمارے اکابر نے لکھا کہ انسان کو گناہ کی سزا 3 شکلوں میں سے کسی نہ کسی ایک شکل میں ملتی ہے۔ سب سے پہلی شکل کہ اللہ رب العزت اس کو گناہ کرنے پر فوراً سزا دیتے ہیں، اس کو نکیر کہتے ہیں۔ نکیر کا کیا مطلب؟ اللہ تعالی کی طرف سے پکڑ آ جاتی ہے۔ چنانچہ کتنے لوگ تجربہ کرتے ہیں، ادھر انہوں نے بددیانتی کی اور ادھر اتنا ہی کام خراب ہو گیا۔ عدلے کا بدلہ۔ ایک صاحب دودھ کا کاروبار کرتے تھے، ایک دن دودھ تھوڑا تھا، لینے والے زیادہ آ گئے، اس نے ہاف آدھا پانی ملا دیا اور سارا بیچ دیا، دگنی کمائی ہو گئی۔ بڑا خوش ہوا کہ آج میں نے دگنے پیسے کما لیے، لہذا آج تو مجھے گھر جانا چاہیے، گھر میں بڑی اچھی ریسیپشن ملے گی۔ چنانچہ وہ گھر کی طرف چلا۔ اب راستے میں تھکا ہوا تھا، سوچا کہ تھوڑی دیر میں آرام کر لیتا ہوں۔ تھوڑی دیر جو سویا تو کیا دیکھا کہ اس کے وہ جو دینار والی پوٹلی تھی نا، وہ قریب کے درخت سے ایک بندر اترا اور وہ اٹھا کے درخت پہ لے گیا۔ اب جس کی آنکھ کھلی تو پوٹلی نہیں، ادھر ادھر دیکھا، اچانک درخت پہ نظر پڑی تو اوپر بندر بیٹھا ہوا، وہ اس کی طرف دیکھ رہا ہے، یہ اس کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اب اس نے نا اس کو اشارے کیے کہ بھئی پوٹلی میری طرف پھینک دو۔ پھر اس نے کیا کیا، دامن پھیلا دیا۔ اب وہ بالکل ایک ندی کا کنارہ تھا جہاں آ کے یہ سویا تھا، تو بڑا حیران کہ اب میں کروں تو کیا کروں۔ خیر جب اس نے دامن پھیلایا نا اور اس کو اشارہ کیا کہ بھئی میرے پیسے یہاں پھینک دو، تو اس بندر نے پوٹلی کو کھولا، وہ ایک اس میں سے دینار نکالتا، اس کی جھولی میں پھینکتا، ایک دینار نکال کے ندی کے پانی میں پھینکتا، آدھے دینار اس کے اور آدھے پانی میں۔ اس نے عبرت پکڑی، اللہ آج کے بعد میں دھوکے سے پیسہ حاصل نہیں کروں گا،
جس طرح سے یہ پیسہ آتا ہے اسی تیزی کے ساتھ واپس جاتا ہے. گناہ کے اندر ایک تاثیر یہ ہے کہ وہ بندے کو پریشان رکھتا ہے، ہر وقت پریشان رکھتا ہے، بے برکتی ہوتی ہے. چنانچہ برکت نہ ہونے کی وجہ سے ضرورتیں پوری نہیں ہوتی. پیسہ لگتا کہاں ہے پتہ ہی نہیں چلتا. چنانچہ کتنے دوست ہیں ہمارے، وہ کہتے ہیں حضرت آنے کا تو پتہ چلتا ہے، جانے کا پتہ ہی نہیں چلتا. خرچہ کہاں ہوتا ہے، اتنے خرچے. وجہ کیا ہوتی ہے؟ بے برکتی ہوتی ہے. جتنے گھر کے بندے اتنے کمانے والے ہیں، خرچے پھر پورے نہیں ہوتے. ہم نے یورپ امریکہ کے سفر میں لوگوں کو دیکھا، گھر کے سب مرد اور سب عورتیں نوکری کرنے والے ہیں مگر ان کے خرچے پورے نہیں ہوتے. یہ کیا چیز ہے؟ اس کو بے برکتی کہتے ہیں. رزق میں سے اللہ تعالیٰ برکت نکال لیتے ہیں، خرچے پورے نہیں ہوتے. ایک پہ خرچہ، دوسرا، تیسرا، سمجھ ہی نہیں آتی کہ اس کا حل کیا کریں. چنانچہ ایک صحابی کا واقعہ لکھا ہے کہ ان کو قضاء حاجت کی ضرورت ہوئی تو وہ ذرا باہر ویرانے میں قضاء حاجت کے لیے چلے گئے. جب وہ فارغ ہو رہے تھے اپنی ضرورت سے تو انہوں نے دیکھا کہ زمین میں ایک سوراخ ہے، ہم اردو زبان میں اس کو بل کہتے ہیں. اس بل میں سے چوہا نکلا اور اس کے منہ میں ایک دینار تھا اور وہ باہر پھینک کے چلا گیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد باہر نکلا، ایک اور دینار تھا، پھینک کے چلا گیا. جتنی دیر میں یہ فارغ ہوئے اس نے 17 دینار لا کے باہر ڈالے اور غائب ہو گیا. اس اللہ کے بندے نے 17 دینار اٹھائے اور لے کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے. صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک خوبصورت عادت یہ تھی کہ جب بھی کوئی نئی بات پیش آتی وہ نبی علیہ السلام سے پوچھا ضرور کرتے تھے کہ اس کا حکم کیا ہے. چنانچہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، پوچھا اے اللہ کے محبوب، میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، میرے لیے ان پیسوں کا کیا حکم؟ استعمال کر سکتا ہوں یا کسی کو دے دوں یا کیا کروں؟ نبی علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ دیکھو یہ تمہارا رزق ہے، یہ تمہارا رزق ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے ذریعے سے تمہیں دلوا دیا. تو جب کبھی میں حدیث کا یہ واقعہ پڑھتا ہوں نا تو حیران ہو کے سوچتا ہوں کہ یا اللہ، صحابہ کرام کی زندگیوں میں اور ہماری زندگیوں میں کتنا فرق ہے. ان کو بلوں سے رزق ملتا تھا اور ہم پورا مہینہ جو کماتے ہیں وہ بلوں میں چلا جاتا ہے. یہ بجلی کا بل، یہ ٹیلی فون کا بل، یہ انشورنس کا بل، یہ گیس کا بل، اور بل ہی نہیں جان چھوڑتے. بل دیکھ کے دل کو کچھ ہوتا ہے، یہ کیا اور مصیبت آ گئی، برکت نکل گئی. تو اس لیے آج ہمارے رزق میں برکتیں کیسے آ جائیں، اس کے لیے ہمیں گناہوں سے بچنا ہوگا. اور اگر ہم گناہ کریں گے تو بے برکتی. اتنا کمائیں گے اللہ تعالیٰ ضرورتوں کو اتنا بنا دیں گے، پھر روتے پھریں گے. پھر ہمت کوشش کر کے اتنا کمانے کے اسباب بنائیں گے، اللہ تعالیٰ ضرورتوں کو اتنا بنا دیں گے، پھر روتے پھریں گے. جتنا ہم زیادہ کماتے جائیں گے اللہ تعالیٰ ہماری ضرورتوں کو بھی ربر کی طرح کھینچ کے بڑھاتے چلے جائیں گے، پورا ہی نہیں ہوگی ضرورتیں. ایک ہی اس کا حل کہ ہمارے رزق میں برکت آ جائے. برکت کہتے ہیں انسان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے
وہ اس کی ضرورتوں کے لیے پورا ہو جاتا ہے، اس کو غیر کی محتاجی نہیں آتی، اس کو برکت کہتے ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ یہ عاجز اپنے گھر میں دوستوں کو مراقبہ کروا رہا تھا مہمان خانے میں، تو مجھے پیغام آیا گھر سے کہ جی آپ جلدی اندر آئیں، ایک خاتون آئی ہے اور وہ آدھا گھنٹہ ہوا زار و قطار ہو رہی ہے، ایسے لگتا ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ دکھی عورت ہے۔ خیر ہم نے مجلس برخاست کی، گھر میں گئے تو پردے کے پیچھے وہ خاتون بیٹھ گئی۔ میں نے اس سے پوچھا بی بی آپ کو کیا ہوا، کیوں آپ اتنی پریشان ہیں، غمزدہ ہیں؟ وہ کہنے لگی جی کہ میں فلاں ایک بڑے شہر کا نام لیا، وہاں سے آئی ہوں، ایک بڑے صنعت کار کی بیوی ہوں، میرا خاوند کئی کمپنیوں کا چیئرمین ہے، گروپ آف کمپنیز کا چیئرمین، ہم رشتہ دار بھی ہیں مگر آپس میں پسند کی شادی بھی ہے، مجھے اس نے ایک محل نما مکان بنا کے دیا ہوا ہے اور گھر کے اندر نوکر چاکر، کچن میں لوگ، فلاں میں لوگ، سیکیورٹی کے لوگ، ڈرائیور، ایک لشکر ہے جو اس نے رکھا ہوا ہے۔ اس نے مجھے اپنی طرف سے تو بڑا سکون میں رکھا ہے اور نعمتوں میں رکھا ہے، اور گھر کے سارے خرچے بھی وہی دیتا ہے۔ 7 سال ہماری شادی کو ہو گئے، میری اولاد نہیں، مگر میری پریشانی کی یہ وجہ نہیں ہے، کیونکہ خاوند مجھ سے خوش ہے، میں خاوند سے خوش ہوں، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ ہمیں اولاد عطا کر دے گا۔ میں نے پوچھا کہ پھر پریشانی کی وجہ کیا؟ کہنے لگی کہ پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ میرا خاوند مجھے میرے ذاتی خرچے کے لیے ہر مہینے میں کنورٹ کر کے فگر بتا رہا ہوں، فقط $2000 دیتا ہے ذاتی خرچے کے لیے، اور میرے خرچے پورے نہیں ہوتے۔ اور یہ کہہ کے اس نے پھر رونا شروع کر دیا۔ یا اللہ، ایک عورت کو اس کا خاوند $2000 ہر مہینے پرسنل ایکسپینسز کے لیے دیتا ہے، اور وہ روتی ہے یہ کہ میرے خرچے پورے نہیں ہوتے۔ خیر تھوڑی دیر تو وہ روتی رہی، ہم نے بھی رونے دیا۔ پھر اس کے بعد کہا کہ بی بی اب آپ اگر چاہتی ہیں کہ اس کا کوئی حل نکلے تو میں آپ کو اس کا حل بتاتا ہوں۔ کافی پڑھی لکھی خاتون تھی، کہنے لگی جی آپ بتائیں۔ میں نے کہا کہ آپ یہ سمجھتی ہیں کہ آپ کے اتنے پیسوں سے خرچے پورے نہیں ہوتے، اور میں فقیر یوں کہتا ہوں کہ اگر آپ کے میاں آپ کو 2000 کی جگہ 4000 بھی دینا شروع کر دیں تو آپ کی پریشانیاں ختم نہیں ہوتی۔ اب جب اس نے ایسی واضح سی بات سنی نا تو بڑی حیران ہو گئی، کہنے لگی پیر صاحب آپ تو ایسا نہ کہیں۔ میں نے کہا جو حقیقت ہے وہ تو آپ کو بتانی ہے۔ کہنے لگی جی 4000 سے میرے خرچے کیوں نہیں پورے ہوں گے؟ میں نے کہا بی بی زندگی کی ایک ترتیب ہوتی ہے، اس ترتیب پر اللہ تعالیٰ کی مدد اترتی ہے، برکت اترتی ہے، آپ کی وہ ترتیب نہیں ہے۔ آپ پڑھی لکھی اونچے طبقے کی خاتون ہیں، پردے کی پرواہ نہیں، نمازوں کی پرواہ نہیں، حلال حرام کا خیال نہیں، کبھی اس محفل میں کبھی اس محفل میں۔ جب اللہ تعالیٰ کے حکموں کو آپ اس طرح توڑتی پھریں گی، نبی علیہ السلام کی سنتوں کو یوں چھوڑتی پھریں گی، تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں سکون نہیں آنے دیں گے، مل ہی نہیں سکتا سکون آپ کو۔ تو کہنے لگی جی کہ سکون مل کیسے سکتا ہے؟ میں نے کہا کہ آپ زندگی کی ترتیب بدلیں،
جیسے دین اسلام نے بتایا کہ عورت کو باپردہ ہونا چاہیے، نمازیں پڑھنی چاہیے، گھر میں ہونا چاہیے، آپ ان تمام باتوں کو کرنا شروع کر دیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو سکون کیسے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان کوئی قبولیت کی گھڑی تھی، اس خاتون کے دل میں بات بیٹھ گئی، کہنے لگی جی کہ آپ بتائیں میں کیسے توبہ کر سکتی ہوں۔ چنانچہ اس عاجز نے اس کو توبہ کے کلمات پڑھا دیے، پھر اس کو تھوڑا ذکر تسبیحات وغیرہ بھی بتا دی، سمجھایا کہ اس نے فرائض پر کیسے عمل کرنا ہے، تو وہ تھوڑی دیر کے بعد چلی گئی۔ 3 مہینے کے بعد اس نے فون پہ رابطہ کیا، کہنے لگی پیر صاحب ایک بات تو یہ بتانی ہے کہ میں آپ کے بعد جو گھر آئی تو میں اچھی خاصی مولون بن گئی ہوں، اور میرا خامن مجھے کہتا ہے کہ تو اچھے پیر صاحب کے پاس گئی تھی دعا کروانے، میں نے تجھے مولوی بننے کے لیے تو نہیں بھیجا تھا۔ کہنے لگی پردہ بھی کرتی ہوں، نمازیں بھی پڑھتی ہوں، کبھی کبھی تہجد بھی نصیب ہو جاتی ہے، تسبیحات بھی پڑھتی ہوں، اور آپ کو یہ بتانا تھا کہ میں بڑی پرسکون زندگی گزار رہی ہوں، میرے خرچے فقط $500 میں پورے ہو جاتے ہیں، ہر مہینے $1500 میں یتیموں اور بیواؤں پر خرچ کر دیتی ہوں۔ جب احکام الہی ٹوٹ رہے تھے تو اتنی رقم بھی اس کے لیے پریشانیاں دور ہونے کا سبب نہیں تھی۔ جب اللہ تعالیٰ کی برکت اتر آئی، اتنی سی رقم اس کی ضرورتوں کے لیے پوری، اور باقی رقم کو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتی ہے۔ تو بھائی اگر اللہ تعالیٰ کے حکم ٹوٹتے رہیں گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دل میں اطمینان ہو۔ جس کے پاس کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی اس کو فیئر آف ان نون رہے گا۔ یہ بھی ایک عجیب بیماری ہے۔ بھائی آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہتے ہیں جی بس دل میں خوف سا رہتا ہے، اس کو کہتے ہیں فیئر آف ان نون، پتہ ہی نہیں کیسا خوف۔ اسی لیے آج 2 بیماریاں بہت عام ہیں، ایک بیماری کا نام ڈپریشن اور دوسری بیماری کا نام ٹینشن۔ ہر دوسرے بندے سے پوچھو، کوئی ڈپریشن کا مریض تو کوئی ٹینشن کا مریض، اور ڈاکٹروں کا کام آسان ہو گیا۔ ڈاکٹروں کو جس کی بیماری سمجھ میں نہ آئے نا، کہہ دیتے ہیں ڈپریشن کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، اور کسی کو کہہ دیتے ہیں ٹینشن کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ یہ دونوں انگریزی زبان کے لفظ ہیں، اور ہماری اردو کی زبان میں اسی طرح استعمال ہوتے ہیں۔ ہماری اردو کی زبان میں ان کے مقابلے کا لفظ کوئی نہیں ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے بڑوں کی زندگی میں نہ ڈپریشن ہوتی تھی نہ ٹینشن ہوتی تھی، ان کو یہ نام بنانے کی کوئی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ اگر یہ کیفیتیں ہوتی تو کوئی نام بنا دیتے نا بھائی۔ یہ کیفیتیں تب سے آنی شروع ہوئیں جب ہم نے غیروں کی نقلیں اتارنی شروع کی، ان کے طرز زندگی کو اپنانا شروع کیا، ان کی کیفیتیں ہمارے اندر آنی شروع کی۔ ورنہ مومن، اس کا ڈپریشن سے کیا تعلق ہے؟ مومن کا ٹینشن سے کیا تعلق؟ یاد رکھنا، جس کا خدا سے تعلق ہوتا ہے اس کا بے چینی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو اللہ کے نام کے ساتھ دلوں کا اطمینان وابستہ ہے۔ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون مل جاتا ہے۔ تو چھوٹی عمر کا واقعہ ہے، عجیب بات ہے کہ مجھے یاد آ جاتا ہے۔ ہم اپنے بڑے بھائی کے ساتھ ایک ولیمہ میں شریک ہوئے، وہ کسی 4 اسٹار ہوٹل میں ولیمہ ہونی تھی،
تو وہاں ہم نے پہلی مرتبہ دیکھا، چونکہ چھوٹے بچے تھے، تو ہم نے دیکھا کہ اتنی بڑی بڑی ٹرے میں انہوں نے کھانا رکھا ہوا ہے، بوفے سسٹم، اور ہر ٹرے کے نیچے انہوں نے نا ایک بتی جلائی ہوئی ہے، جتنے ٹرے اتنی بتیاں جل رہی ہیں۔ اب چونکہ ایک نئی چیز دیکھی تو چھوٹے بچے پوچھتے ہیں نا، تو ہم نے وہ ویٹر سے پوچھا یہ بتیاں کیوں جلائی ہوئی ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی کہ کھانے میں 2-4 گھنٹے لگیں گے، تو جتنی دیر کھانا پڑا رہے گا یہ بتی اس کھانے کو گرم رکھے گی۔ وہ بچپن کا گزرا ہوا واقعہ آج بھی تصور کی نظروں میں اسی طرح یہ ہے سامنے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ جو انسان اللہ رب العزت کی نافرمانی والی زندگی کو اختیار کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں پریشانیوں کی بتی جلا دیتے ہیں۔ وہ ہیٹ سورس اس کو گرم ہی رکھتا ہے، جو مرضی کرتا پھرے۔ کبھی اس کی بیوی بتی بن جاتی ہے، ہیٹ مل رہی ہے، کبھی بیٹی بتی بن جاتی ہے، ہیٹ مل رہی ہے، کبھی بزنس بتی بن جاتا ہے، ہیٹ مل رہی ہے، کبھی اپنی ہیلتھ بتی بن جاتی ہے، ہیٹ مل رہی ہے۔ کوئی نہ کوئی سبب اللہ تعالیٰ ایسا بنا دیتے ہیں جو اس بندے کو وارم رکھتے ہیں، گرم رکھتے ہیں، پریشان رکھتے ہیں، سکون نہیں ملتا۔ کہا کرتے ہیں لوگ کہ دریا میں رہنا مگرمچھ سے بیر۔ او اللہ کے بندو، اگر دریا میں رہنا ہو تو مگرمچھ سے بیر نہیں چلتا، تو دنیا میں رہنا اور دنیا کے بنانے والے سے بیر کیسے چلے گا؟ ہم اگر اللہ کے حکم کو توڑیں گے، اللہ تعالیٰ میں سکھ کی نیند نہیں سونے دیں گے۔ اس لیے ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ دوستو، تم جو چاہے کرو، جیسی چاہو منمانی کرو، اگر اللہ نے اسی دنیا میں تمہیں جہنم کی آگ کا مزہ نہ چکھایا تو میرا نام بدل کے رکھ دینا۔ یہ آگ ہی تو لگی ہوتی ہے، ہر وقت فرسٹریشن، چیزیں نہیں سمجھتی، کاروبار نہیں سنبھلتا، اس نے دھوکہ دے دیا، یہ ڈوب گیا۔ کہتے ہیں حضرت ایک وقت تھا مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بن جاتی تھی، آج تو سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں مٹی بن جاتی ہے۔ یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی نگاہ کرم ہٹنے کی نشانی ہوتی ہے۔ جب اس کی نظر کرم ہٹ جاتی ہے تو پھر انسان اوپر سے یوں نیچے گرتا ہے۔ ہم نے دیکھا ملینرز کو، بلینرز کو نیچے آتے ہیں، کوئی بڑا بول دیا، کوئی اونچا بول دیا، میرے مولا کو ناپسند آ گیا، اللہ نے دن بدل دی۔ میرے دوستو، جو پروردگار دینا جانتا ہے وہ پروردگار لینا بھی جانتا ہے۔ تو اس لیے اگر اللہ نے دے دیا تو منمانی کی زندگی نہ اختیار کریں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی زندگی اختیار، جھکیں اس کے سامنے، شکر کریں اس کا۔ آج تو حالت یہ کہ کام ایسا ہے، اپنے گھر کے علاوہ 50 گھروں کا خرچہ اور چلا سکتا ہے، اپنے خرچ کے علاوہ 50 گھروں کا خرچہ یہ اور چلا سکتا ہے، اتنا اچھا کام۔ اور اگر کوئی پوچھے جی سناؤ کام کہتے ہے بس گزارا ہے۔ اب بتائیے یہ جو الفاظ ہم نے کہے کہ بس گزارا ہے، یہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو غصہ نہیں دلوایا؟ بھئی اگر کوئی دینے والا آپ کا خرچہ ہو 500 روپے اور آپ کو 5000 دے دے ہر مہینے، اور کوئی دوسرا بندہ پوچھے بھئی سناؤ کیسے ہے، وہ کہ گزارا ہے، تو آپ کو غصہ آئے گا نا؟ آپ کہیں گے یار حد ہو گئی، تیری ضرورت سے 10 گنا زیادہ میں نے دیا اور ابھی بھی شکل بنا کے کیسے گزارا ہے؟ کیوں نہیں ہمارا دل کہتا ہم اس وقت اپنے رب کی تعریفیں کریں؟ کوئی پوچھے کیسا کام چل رہا ہے، ہم کہیں الحمدللہ، میرے مالک کا کرم ہے، میرے اللہ کا احسان ہے، اللہ نے میری اوقات سے مجھے بڑھ کے عطا کیا ہے۔
جب ہم ایسا کہیں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پیار آئے گا. یہ میرا قدردان بندہ ہے. تو بے قدرے بندے سے پھر اللہ نعمتیں واپس لے لیتے ہیں. جو قدردانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں اور زیادہ عطا فرماتے ہیں. تو گناہ کی سزا 3 طریقے سے ملتی ہے. پہلا طریقہ اس کو نکیر کہتے ہیں. جہاں گناہ کیا کوئی نہ کوئی مسئلہ بن گیا. چنانچہ کتنے دوست آ کے خود بتاتے ہیں, کہتے ہیں حضرت ہم اس فیز میں سے خود گزرے, جہاں کہیں کوئی ہم نے الٹا کام کیا 24 گھنٹے کے اندر ہمیں کوئی خبر مل جاتی, ہمارا بھی کام الٹا ہو جاتا. اس کو نکیر کہتے ہیں. فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی, میں نے جب بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی, میں نے اس نافرمانی کا اثر اپنی بیوی میں, اپنی اولاد میں, اپنے خادموں میں یا اپنے سواری کے جانور میں کہیں نہ کہیں ضرور دیکھا. میں نے اللہ کی نافرمانی کی, میرے جتنے ماتحت تھے اس میں سے کسی نہ کسی نے میری نافرمانی کی. تو ہم غور کریں, اگر آج بیوی ہماری بات نہیں سنتی تو کہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا یہ نقد سزا تو نہیں ہے. آج اولاد جو نافرمان بن گئی, کہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی نقد سزا تو نہیں ہے. کام کرنے والے کاروبار میں جو دھوکے دے جاتے ہیں, کہیں یہ نقد سزا تو نہیں ہے. تو اس کو نکیر کہتے ہیں کہ گناہ کیا اور اس گناہ کی فوراً سزا ملی. غلطی کی, تھپڑ لگ گیا تو پھر سنبھل گیا کہ اچھا اب نہیں کرنا. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے. غلطی پر جب ماں تھپڑ لگا دیتی ہے نا تو ماں کی شفقت ہوتی ہے, سمجھانا ہوتا ہے خبردار آئندہ نہ کرنا. تو جب اس طرح ہو نا نکیر والا معاملہ, تو اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو الٹا کام نہیں کرنا دینا چاہتے, اس کو سیدھا رکھنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت ہوتی ہے. تو ایسا کوئی واقعہ پیش آ کے تو پھر اس بندے کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں. یہ جو اس قسم کی مشکلات آتی ہیں نا, یہ کئی مرتبہ اس لیے آتی ہیں کہ بندے کی آنکھیں کھل جائیں. ایک اصول یاد رکھیں, خوشیاں سلاتی ہیں اور غم جگاتے ہیں. خوشیاں سلاتی ہیں اور غم جگاتے ہیں. جب غم آتے ہیں نا تو پھر بندے کو خدا یاد آتا ہے. جو پہلے فرض نماز بھی نہیں پڑھتا تھا, اب وہ فرض پڑھنے کے بعد اشراق بھی پڑھ رہا ہے, اوابین بھی پڑھ رہا ہے. جس کو ایک صفحہ قرآن مجید کا تلاوت کی توفیق نہیں تھی, وہ آج بیٹھا ہوا سورہ یاسین بھی پڑھ رہا ہے, سورہ ملک بھی پڑھ رہا ہے, تغابن بھی پڑھ رہا ہے. لگتا ہے پورا قرآن پڑھ کے اٹھے گا. پوچھے کیا بنا؟ یار ایک پریشانی ہے, بس دعا کرو اللہ دور کر دے. تو پریشانی کئی مرتبہ بندے کی یاد دہانی کا سبب بن جاتی ہے. وہ پھر اللہ کے گھر آتا ہے, ریئلائز کرتا ہے, معافیاں مانگتا ہے, اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو دور فرما دیتے ہیں. تو یہ بھی رحمت بن جاتی ہے. ایک اور صورت ہے پریشانی کی, اس کو کہتے ہیں تاخیر. تاخیر کا مطلب ہوتا ہے ڈیلے کر دینا. یہ پہلے سے بڑی سزا. وہ جو نقد تھپڑ لگتا تھا نا, یہ اس سے بڑی سزا کہ اللہ تعالیٰ اس کو فوراً تھپڑ نہیں لگاتے, موقع دے دیتے ہیں, ڈھیل دے دیتے ہیں. اچھا تم کرتے ہو, کرتے پھرو, ہم بھی تمہارا بندوبست کریں گے. تو اللہ تعالیٰ اس کو موقع دیتے ہیں. پھر وہ بندہ زیادہ برائیوں میں دب جاتا ہے, گھس جاتا ہے. جب زیادہ برائیوں میں دھنس جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی اچانک پکڑ آ جاتی ہے. اور یہ پہلے سے بڑی سزا, بہت بڑی سزا.
چنانچہ ایک عورت کا واقعہ، ان پڑھ تھی مگر زبان کی ذرا تیز بھی تھی، اللہ نے اسے بیٹا دیا۔ ایک دن کسی کام میں مشغول تھی اور وہ بیٹا پیچھے 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 پیچھے، کچھ بچوں کو نا گودوں کا چسکا ہوتا ہے، ہر وقت کی گود میں رہتے ہیں، یہ چاہتی تھی میں کام سمیٹوں اور بچہ چاہتا تھا کہ مجھے یہ گود میں لے لے، تو اس نے اس کو لٹایا، فیڈر بنا کے دیا اور اس کو کہا کہ خبردار جو اب اٹھ کے میرے پیچھے آیا۔ فیڈر دودھ پی اور یہیں لیٹا ہے۔ وہ بچہ تھا، اس نے تھوڑی دیر دودھ پیا، جب بھوک ختم ہو گئی وہ اٹھا پھر ماں کے پیچھے، امی امی امی۔ اب یہ غصے میں آ گئی، اور جب غصے میں بندہ آ جاتا ہے نا، اس کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کر کیا رہا ہے۔ غصے میں آ کے کہنے لگی پھر اٹھ کے میرے پیچھے آ گیا، اور پھر اس کے بعد اس کو بد دعا دے دی۔ بد دعا کیا دی؟ کہنے لگی تو تو سویا سو ہی جاتا تو اچھا تھا، تو تو سویا سو ہی جاتا تو اچھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بد دعا قبول کر لی، مگر بچے کو اس وقت موت نہیں آئی۔ وہ بچہ بڑا ہوا، بڑا خوبصورت، بڑی میگنیٹک پرسنالٹی اس کی، بڑا آئی کیو لیول اچھا اس کا، سکول میں فرسٹ آتا رہا، کالج میں فرسٹ آتا رہا، پھر بزنس مین بن گیا۔ اس کا بزنس ایسے چمکا اور وہ اتنے اچھے اخلاق والا بچہ کہ محلے کے لوگ جب اسے دیکھتے تو تمنا کرتے کہ اللہ ہماری اولاد کو بھی ایسا بنا دے۔ گھر میں مائیں اپنے بچوں کو مثال دیتی کہ بچوں تم بھی اس جیسا بننا۔ بڑا بوم کرنے لگا اس کا بزنس۔ خیر جب خوب بہاریں آ گئیں، اب ماں نے اس کی شادی کے لیے تیاری کی۔ ایک حور پری لڑکی ڈھونڈی اس نے کہیں سے، شادی کی ڈیٹ طے ہو گئی۔ جب شادی میں 3 دن تھے تو یہ نوجوان گھر کا کچھ کام کروا رہا تھا، اچانک جو کسی جگہ سے اس کا پاؤں پھسلا، یہ گردن کے بل گرا اور وہیں اس کی موت آ گئی۔ اب ماں اتنا روئی کہ میرے اتنے جوان بیٹے کو موت آئی کہ ذہنی توازن کھو بیٹھی، پاگل بن کے چلتی تھی گلیوں میں۔ چھوٹے ہوتے ہوئے ہم اسے دیکھا کرتے تھے تو ہمیں ہمارے بڑوں نے یہ بات بتائی کہ بعد میں محلے میں کوئی بڑا نیک بندہ تھا، اس کو ایک خواب کے ذریعے سے بتایا گیا کہ یہ جو اس عورت کے ساتھ معاملہ ہوا، یہ اسی کی بد دعا کو ہم نے قبول کیا تھا۔ اس نے بچپن میں بد دعا کی تھی، ہم نے بد دعا تو قبول کر لی مگر پھل کو پکنے دیا۔ جب پھل پک کے تیار ہو گیا، اب ہم نے پھل کو کاٹا، تجھے پتا چلے تو نے کس نعمت کی ناقدری کی۔ کتنی بہنیں ہیں جو اپنے بھائیوں کو بد دعا دیتی ہیں، کتنی مائیں ہیں اپنے بیٹوں کو بد دعا دیتی ہیں، کتنی بیویاں ہیں اپنے خاندوں کو بد دعا دیتی ہیں، پھر بعد میں بیٹھ کے روتی ہیں۔ تو کیا پتا ہماری ہی بد دعا جو کبھی غصے میں کی تھی، آج جا کے اس کا اثر ظاہر ہوا۔ تو اس کو پہلے سے بڑی سزا ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں تاخیر۔ اللہ تعالیٰ تاخیر کر دیتا ہے، ڈیلے کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، کہ جب وہ لوگ بھول گئے جو ان کو نصیحت کی گئی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازوں کو کھول دیا۔ خوب عیش کریں جو چاہتے ہیں، حتی اذا فرحوا بما اوتوا، حتیٰ کہ جب وہ بڑے خوش ہو گئے جو ان کو ملا تھا اور خوب موج میلہ کرنے لگے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اخذناہم بغتۃ، ہم نے اچانک ان کو اپنی پکڑ میں لے لیا۔ یہ بہت خطرناک سزا ہوتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، جب انسان
گناہوں بری زندگی گزار رہا ہو اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش بھی اپنے اوپر دیکھ رہا ہو تو یہ بڑا ڈرنے کا مقام ہوتا ہے، یہ بڑا ڈرنے کا مقام ہوتا ہے۔ او اللہ، میں گناہوں پہ گناہ کر رہا ہوں، آپ نعمتیں بھیج رہے ہیں، کہیں مجھ کو پھنسایا تو نہیں جا رہا، ٹریپ میں تو نہیں لا رہے۔ اس کو تاخیر کہتے ہیں۔ اور ایک اس سے بھی بڑی سزا، اس کو کہتے ہیں اللہ رب العزت کی خفیہ تدبیر، اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر، کہ اللہ تعالیٰ ایسی طرح سے بندے کو سزا دیتے ہیں کہ بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ سزا تھی، ایسی طرح سے سزا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر جوانی میں بدماشیاں کی اور اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں بیوی کو نافرمان بنا دیا۔ جب اولاد جوان ہو اور ماں کا ساتھ دے رہی ہو اور اس وقت بیوی اپنے خاوند کی نافرمان ہو جائے تو جتنا بڑھاپا اس بندے کا خراب ہوتا ہے وہ اپنی کیفیت کسی کو بتا بھی نہیں سکتا۔ تو کرتوت جوانی کے، سزا ملی بڑھاپے۔ اب دل کا دکھ کس کو کہے؟ اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر۔ کوئی بیماری ایسی دے دی، نعمتوں سے محروم کر دیا۔ چنانچہ ایک عورت نے خط لکھا کہ حضرت 7 سال ہو گئے، میں قسم قسم کے کھانے بناتی ہوں اور گھر میں آئے ہوئے مہمانوں کے لیے دسترخوان پہ لگاتی ہوں، لیکن خود السر کی مریضہ ہوں۔ 7 سال میں فقط جوسز وغیرہ پی کے گزارا کرتی ہوں، لیکوڈ چیزیں، روٹی کا ایک لقمہ بھی میرے منہ میں نہیں گیا، میں روٹی کو ترستی ہوں۔ اب 7 سال سے جس سے اللہ نے روٹی کی نعمت کو جو چھین لیا، اس کو احساس بھی نہیں کہ یہ میرے گناہ کی سزا تھی جو مجھے مل رہی۔ تو اس کو خفیہ تدبیر کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا ایک عالم تھا، کسی گناہ میں ملوث ہو گیا، کسی گناہ میں ملوث ہو گیا۔ اب اس کو پتہ تو تھا نا کہ گناہوں میں پڑنے سے اوپر سے مصیبتیں بھی آتی ہیں، تو وہ ڈرتا بھی تھا، گناہ کرتا بھی تھا، ڈرتا بھی تھا، گناہ کرتا بھی تھا۔ ایک دن جو دعا مانگنے بیٹھا تو دعا مانگتے ہوئے اس نے یہ دعا مانگی کہ اللہ، میں گناہوں پہ گناہ کر رہا ہوں، آپ کتنے کریم ہیں کہ آپ اپنی نعمتیں مجھ پر سلامت رکھے ہوئے ہیں، میں گناہوں پہ گناہ کر رہا ہوں، آپ کتنے کریم ہیں، آپ اپنی نعمتیں مجھ پر سلامت رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دل میں الہام فرمایا کہ میرے بندے، نعمتیں سلامت نہیں، تو محروم تو ہو رہا ہے مگر تجھے اس بات کا پتہ ہی نہیں چل رہا۔ تو وہ بڑا حیران ہوا، اے اللہ، میں کن نعمتوں سے محروم ہو رہا ہوں اس گناہ کی وجہ سے؟ تو اللہ تعالیٰ نے دل میں الہام فرمایا کہ میرے بندے، جس دن سے اس کبیرہ گناہ کا تو مرتکب ہوا، اسی دن سے ہم نے رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت سے تمہیں محروم کر دیا۔ تب اس نے سوچا کہ اتنا عرصہ اس کو کبھی دعا مانگتے ہوئے رونا ہی نہیں آیا تھا۔ ہم اس کو سزا ہی نہیں سمجھتے۔ یہ جو آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں نا، لوگ تڑپ رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں اور بندہ بت کی طرح بیٹھا ہوتا ہے، یہ کوئی اثر ہوتا ہے اندر، کوئی پردہ ہوتا ہے اوپر۔ دل کیوں نرم نہیں ہوتا؟ آنکھیں کیوں نہیں بہہ پڑتی؟ اس لیے کہ گناہوں کی وجہ سے دل سخت ہوتا ہے۔
آنکھوں کے چشمے بہنے کی اتتا آتی ہو گئی. کیا پتا ہمیں جو تکبیر اولیٰ کی توفیق حاصل نہیں یہ ہمارے کسی گناہ کا نتیجہ ہو. ہمیں جو باقاعدہ تلاوت کی روزانہ توفیق نہیں کسی گناہ کا نتیجہ ہو. تو ہم جو کتنے نیک اعمال سے محروم ہو جاتے ہیں ہم احساس ہی نہیں کرتے، پتہ نہیں یہ کسی گناہ کا نتیجہ ہو. تو اس کو کہتے ہیں اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر. تین میں سے کسی نہ کسی ایک طرح سے بندے کو سزا ضرور ملتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یعمل سوءا یجز بہ، جو کوئی بھی گناہ کرے گا سزا پائے گا. اب اس میں کسی کو مستثنا تو نہیں نہ کیا گیا کہ جوان کرے گا تو سزا دیں گے بوڑھے کو نہیں دیں گے، جاہل کرے گا تو سزا دیں گے عالم کو نہیں دیں گے، مرد کرے گا تو سزا دیں گے عورت کو نہیں دیں گے. نہیں، استاد ہو، شاگرد ہو، پیر ہو، مرید ہو، کتے باشد، یہ میرے مالک کا اٹل قانون ہے. کیا فرمایا؟ من یعمل سوءا یجز بہ، جو بھی گناہ کرے گا اس کو اس کی سزا مل کر رہے گی. اب اس سزا سے ملنے کا ایک ہی طریقہ کہ اس سزا سے پہلے انسان معافی مانگے، اور اس کا کوئی حل نہیں ہے. مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے نا، من یعمل سوءا یجز بہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ گناہ کی سزا بندے کو مل کے رہتی ہے. اب اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ، اور وہ طریقہ کیا ہے کہ انسان اللہ تعالی کے سامنے اس گناہ سے توبہ کر لے. اس گناہ سے توبہ کر لے. جب انسان توبہ کرتا ہے نا تو دل منور ہو جاتا ہے. جب گناہ کرتا ہے تو دل سیاہ ہو جاتا ہے. اچھا چلیں تھوڑی دیر یہ بھی میں آپ کے سامنے کچھ پوائنٹ کھول دوں. ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ دل زندہ ہونے کی بھی علامتیں ہیں اور دل مردہ ہونے کی بھی علامتیں ہیں. اگر انسان کا دل مردہ ہے، اس پر ظلمت آ گئی، دل سیاہ ہو گیا، تو ان علامتوں سے انسان اپنے آپ کو پہچان سکتا ہے میں کتنے پانی میں ہوں. 3 علامتیں دل کے سیاہ ہونے کی. توجہ فرمائیے گا. پہلی علامت، جب انسان کے دل سے گناہ کی جھجک کو ختم کر دیا جائے. جب انسان کے دل سے گناہ کی ہیزیٹیشن کو ختم کر لیا جائے، گناہ کرتے ہوئے ہیزیٹیشن ہی کوئی نہ ہو، یہ دل کے سیاہ ہونے کی پہلی علامت ہوتی. پہلے نامحرم کی طرف دیکھتے ہوئے ہیزیٹیٹ کرتا تھا، اب بلا دھڑک دیکھتا ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں کرتا ہے. وہ جھجک ختم کر دی گئی. حلال کا خیال رکھتا تھا، حرام سے بچتا تھا، اب حرام حلال کی تمیز ختم کر دی گئی. وہ جو ہیزیٹیشن تھی نا، جھجک تھی، جھجک ہی تو ہوتی ہے جو انسان کو گناہ سے بچاتی ہے. کتنے گناہ ہیں انسان جھجک کی وجہ سے نہیں کرتا. اس لیے شریعت نے فرمایا اذا فاتک الحیا اعمل ما شئت، جب حیا تو اس سے رخصت ہو جائے پھر جو چاہے کر. تو وہ حیا نکال لی جاتی ہے. گناہ کی جھجک دل سے ختم کر دی جاتی ہے. یہ پہلی علامت. دوسری علامت، جب نیکی کرنا انسان کو بوجھل نظر آئے، بس ایک صفحہ قرآن کا پڑھا طبیعت تھک گئی، 2 رکعت پڑھی طبیعت تھک گئی، فرض پڑھے سنتیں پڑھی
نفل اللہ کے حوالے. مصیبت نظر آتی ہے جب عبادت بوجھل نظر آنے لگے، یہ علامت ہے کہ دل سیاہ ہو گیا. اور تیسری بات کہ اگر اس بندے کو نصیحت کی جائے نا تو اس کو نصیحت کی بات بھی بری لگتی ہے. آپ کوئی بات سمجھانا بھی چاہیں نا تو آگ لگے گی. کئی مرتبہ باپ بچے کو اگر کوئی بات سمجھانا بھی چاہے نا تو بچے کو ایسے آگ لگتی ہے، پتہ نہیں کر کیا دیا. ماں بیٹی کو سمجھانا چاہے تو بیٹی آگے سے بولتی ہے، امی کو الٹا سناتی ہے. یہ کیا علامت ہے؟ دل کے سیاہ ہونے کی علامت ہے. میں اسے سمجھوں ہوں دشمن جو مجھے سمجھائے ہے. میں اسے سمجھوں ہوں دشمن جو مجھے سمجھائے ہے. جو سمجھاتا ہے برا لگتا ہے. اس لیے آج کے نوجوان بچوں کو اپنا باپ ذرا نہیں اچھا لگتا، اس لیے کہ وہ روک ٹوک کرتا ہے، وہ پابندیاں لگاتا ہے. وہ کہتے ہیں بیٹے یہ کرو، یہ مت کرو، جلدی گھر آؤ، دوستوں کے ساتھ وقت ضائع نہ کرو. چونکہ وہ نصیحت کرتا رہتا ہے اس لیے وہ اچھا نہیں لگتا. تو نصیحت کی بات انسان کو بری لگے، یہ دل کی ظلمت کی علامت ہے. ہمارے اکابر کا یہ حال تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جو شخص میرے پاس میری برائیوں کا تحفہ لائے گا میں اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کروں گا. جو شخص میرے پاس میری برائیوں کا تحفہ لائے گا میں اس شخص کے لیے مغفرت کی دعائیں کروں گا. اسی طرح دل کے منور ہونے کی بھی علامتیں ہیں. مثلا ایسے بندے کے چہرے پہ نور ہوتا ہے. پکی بات، جب دل منور ہوتا ہے نا تو جیسے روشنی کا عکس پڑتا ہے اس روشنی کا عکس انسان کے چہرے پہ بھی پڑتا ہے. آپ اس بندے کے چہرے کو دیکھیں آپ کو ویسے ہی سکون ملے گا، ویسی خوشی ملے گی، اطمینان ملے گا. اللہ والوں کے چہروں پہ وہ نور ہوتا ہے، وہ سکون ہوتا ہے. چنانچہ میں کتنی مرتبہ دوستوں کو کہتا ہوں کہ اللہ والوں کے چہروں کو دیکھو بہار کی تازگی ہوگی، اور آج کل کے جو پاپ سٹار ہیں ان کے چہروں کو دیکھو تو آپ کو عجیب ان کی بکھرے ہوئے بال، عجیب ان کی شکلیں، اچھل کود رہے ہوتے ہیں بلی کی طرح. ان کے چہروں کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے یہ پریشان لوگ ہیں. جیسے کسی مالٹے کو نچوڑ کے کوئی پھینک دینا تو جو اس کی شکل ہوتی ہے وہ ان کی شکل ہوتی ہے. یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ گناہوں کا وبال ہوتا ہے. تو نیکی کی علامت دل میں سرور ہوتا ہے، چہرے پہ نور ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے کاموں میں ان کا مددگار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو دنیا کے کاموں میں الجھنے نہیں دیتے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ گھوڑے ہوتے ہیں عام گھوڑے، وہ 20-25 ہزار کے مل جاتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں بھاگنے والے گھوڑے وہ لاکھوں میں، کوئی 15 لاکھ، کوئی 50 لاکھ، کروڑوں میں بکتے ہیں. جو کمپٹیشن میں ون کرنے والے اور ریکارڈ بنانے والے گھوڑے ہوتے ہیں نا تو وہ کروڑوں میں بکتے ہیں. ان کو اسپیشل رکھا جاتا ہے، ان کی شان ہی جدا ہوتی ہے. اب اگر ایسا گھوڑا کوئی ہو اور اس کو کوئی کہے کہ بھائی ذرا یہ گدھے گاڑی میں اس کو تم باندھ دو تو وہ مالک راضی ہو جائے گا؟ وہ کہے گا اللہ کے بندے یہ میرا کروڑوں کا گھوڑا، یہ میرا تیزی کا ریکارڈ قائم کرنے والا گھوڑا، اور میں اسے گدھے گاڑی میں کیوں باندھوں؟ تو جس طرح بھاگتے گھوڑے کا مالک اس کو گدھے گاڑی میں باندھنا پسند نہیں کرتا، اسی طرح اللہ رب العزت دین کا کام کرنے والے نیک لوگوں کو دنیا کی گدھے گاڑی میں باندھنا پسند ہی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ پسند ہی نہیں کرتے کہ ان کو دنیا کے کاموں میں الجھائیں. حدیث پاک میں آتا ہے، سنیے دل کے کانوں سے سنیے، اے میرے بندے ایک میری مرضی ہے ایک تیری مرضی ہے.
ایک میری مرضی ہے، ایک تیری مرضی ہے۔ اگر تو چاہے کہ وہ پورا ہو جو تیری مرضی ہے تو میں تجھے تھکا بھی دوں گا اور تیری مرضی کو بھی پورا نہیں ہونے دوں گا۔ اگر تو چاہے کہ وہ پورا ہو جو تیری مرضی ہے تو بندے میں تجھے تھکا بھی دوں گا اور تیری مرضی کو بھی پورا نہیں ہونے دوں گا۔ اور اگر تو چاہے کہ وہ پورا ہو جو میری مرضی ہے، اے میرے بندے میں تیری مرضی کو بھی پورا کر دوں گا، میں تیرے دنیا کے کاموں کو بھی سنوار دوں گا۔ تو آسان طریقہ کہ ہم اللہ رب العزت کی مرضی کو پورا کرنے کی کوشش کریں، پھر اس کی برکتیں دیکھیں۔ یہ عاجز اب اپنی بات کو ذرا سمیٹنا چاہتا ہے تو ذرا توجہ فرمائیے کہ مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یعمل سوءا یجز بہ، جو بھی گناہ کرے گا وہ اس کی سزا پائے گا۔ اس کا مطلب ہے گناہ کی سزا مل کے رہے گی۔ کون سی سزا؟ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں گناہ کی سزا ہوتی ہے آگ میں جلنا، لہذا جو بندہ بھی گناہ کرے گا اس کو آگ میں جلنا پڑے گا۔ توجہ فرمائیے، جو بندہ بھی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا اس کو آگ میں جلنا پڑے گا، مگر تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ کیا کہ یا تو وہ بندہ ندامت کی آگ میں اپنے آپ کو دنیا میں جلا لے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے بچا دیں گے، اور اگر اس نے دنیا میں اپنے آپ کو ندامت کی آگ میں یعنی توبہ کر کے نادم و شرمندہ ہو کے ندامت کی آگ میں نہ جلایا تو اس کے بدلے اس کو جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ تو میرے دوستو، آسان راستہ یہی ہے کہ ہم دنیا میں ہی اپنے تمام گناہوں سے اللہ کے حضور نادم اور شرمندہ ہو کر معافی مانگ کے ندامت کی آگ میں جل جائے۔ یہ بھی تو آگ ہوتی ہے نا دل کو لگی ہوئی، اللہ میں نے بہت برا کیا، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے میری خطا کو بخش دے۔ جو بندہ یوں کہہ رہا ہوتا ہے نا اس کے دل کو آگ لگی ہوتی ہے۔ تو یا تو یہ سزا ورنہ پھر جہنم کی سزا۔ لہذا آج کی یہ مبارک رات ہے، گزارش ہے کہ ہم اس بابرکت رات میں اپنے پچھلے تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کر کے اپنے مالک کو منا لیں۔ آج کی رات جہنم سے بری ہونے کی رات ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آخرھا عتق من النار، کہ آخری اشرا آگ سے آزادی کا اشرا ہے۔ لہذا آج ہم اگر دعا مانگیں گے اور تھوڑی دیر ندامت کی آگ میں ہم اگر آج جل لیں گے نا تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچا لیں گے۔ تو سستا سودا ہے، مبارک وقت ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشی کا وقت ہے۔ تو اس وقت میں آج اپنے زندگی کا پچھلا حساب بے باک کر لیجئے، اپنے رب کو منا لیجئے اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہماری آج کی اس محفل کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ظاہر میں بندے ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اللہ ہمارے اندر کی گندگیوں کو دور فرما،